سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس 22 سال کے اسلامی شہزادے نے اکیلے 70 میں سے 35 کو جہنم رسید کیا تھا. یہ تھے مولا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا. اے مجھے مٹانے والے میری خاک، اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل، اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں چلے گا. اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا. اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا. مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل، مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل کوئی شعلہ جھاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا. وقت کے نمرودوں، وقت کے فرعونوں، جہنم کے کیڑوں تمہیں یاد نہیں ہے. تم اس لیے ظلم کرنے میں قادر ہو گئے ہو کہ اللہ کے رسول کی امت کلمہ جو زبان سے پڑھ رہی ہے اپنے عمل سے اس کا اقرار نہیں کر رہی. کلمہ پڑھ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے، شراب پی رہی ہے، اس لیے کفر حاوی ہو چکا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے، سود کو عیب نہیں ہنر بنا چکی ہے، اس لیے کفر غالب ہو رہا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے اور چغل خوری کر رہی ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے اور ایک دوسرے کا حق مار رہی ہے، اس لیے یہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس لیے اگر اس قوم کو عزت اور آبرو کی زندگی گزارنا ہے تو اسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں، تمہارا عمل بھی تو بولے نبی نبی، تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بھی تو بولے نبی نبی، تمہارا قدم مسجد کے جاتے ہوئے تو بولے نبی نبی، تمہاری آنکھوں کی حیا بولے نبی نبی، تمہاری زبان کی صداقت بولے نبی نبی، تمہارے دماغ کی وکالت بولے نبی نبی، تمہاری زبان کی طلاقت بولے نبی نبی، تمہارا علم بولے نبی نبی، تمہارا عمل بولے نبی نبی، تمہارا کردار بولے نبی نبی. ایک نبی کا دیوانہ یہاں آج پیوند خاک ہو کر زمین سے شعاع نور دنیا کو دے رہا ہے. علم کے بھی خیرات، عمل کی بھی خیرات، کردار کی بھی خیرات، یلغار کی بھی خیرات، قوت کی بھی خیرات، بزدلی سے دور رہنے کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، نماز کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، سود کو ختم کرنے کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز ہی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے. آج مزاروں پہ مسلمان جا رہا ہے، اسی کے بازو میں مسجد ہے، مزاروں پہ دھکم مکہ ہو رہا ہے اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا من موہک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اس لیے مسلمانوں حافظ ملت کے پاس آئے ہو. حافظ ملت ملت کے محافظ تھے، دین کے محافظ تھے، نبی کے اخلاق کے محافظ تھے، نبی کی وراثت کے محافظ تھے. آج تمہارے پاس یہ ایک شیطانی آلہ ہے جس کو تم موبائل کہتے ہو. آج تم نے اپنے بچوں کو بے راہ رو بنا دیا، اپنی بچیوں کو بے راہ رو بنا دیا. مولانا فرما رہے تھے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی. آپ بتاؤ، آپ کے گھر سے یہ نکل رہی مخلوق تعلیم ہو رہی. اگر گھر میں ہی ان کی تربیت ہو گئی ہوتی، ماں نے اگر تربیت سازی کر لیا ہوتا،
باپ نے اگر تربیت سازی کر دیا ہوتا، بھائی نے اگر تربیت سازی کر دیا ہوتا، اور وقت سے پہلے ان کے ہاتھوں میں فون نہیں، پہلے ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، پہلے ان کی جبین کو نماز دو، پہلے ان کے وجود کو طہارت دو، پہلے ان کو حرام اور حلال کی تمیز دو، پہلے انہیں محرم اور غیر محرم کا فرق مراتب بتاؤ، اس کے بعد اگر ان بچیوں کو آگے بڑھاتے ہو ضرور بڑھاؤ۔ جب تک اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، تھک گیا میں، آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب بچے نیزوں پہ اچھالے جائیں گے وہ ثمرہ، وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کا اوصاف یہ ہوگا کہ ایمان کی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہو کر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے وجود کو عملی طور پر اسلام کا حسن بنا دیں گے۔ تو جب ایسے مصیبت، ایسے سچے مسلمان کا جب امتحان ہوتا ہے، سچے مسلمان کا، تو وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اپنے مالک کے پاس سے آئے ہیں اور اپنے مالک کے پاس چلے جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ ہوتا ہے ہونے دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، غیرت الہی جوش میں آ کر درودوں کی بارش کر دیتی ہے ایسے مسلمانوں پر، سلام کی گھنگھرٹ پیدا کر دیتی ہے، موسلادھار بارش، سونامی جیسی بارش ایسے مسلمانوں پہ ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مولانا کی طرح میں بھی اپنے علماء سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے، دیکھیے آپ کے پاس جمعہ ایک ایسا بین الاقوامی میسج ہے کہ اگر آپ اپنے جمعہ کے خطبات میں عمل کی باتیں کر لیں، یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا صحیح معنوں میں آپ تہیہ کر لیں، تو یقین مانیے صرف مدرسوں سے نکل جائے، آپ مسجدوں میں خطابت اسی لیے کر رہے ہیں کہ حالات بدلیں، تبدیل ہوں، اس لیے کہ اللہ کا محکم فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اللہ بھی اس کی حالت کو بدلتا نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے میری کہ حافظ ملت کے ہاں آئے ہیں تو حافظ ملت کا یہی پیغام ہے جو ان کے غلام در غلام عبید اللہ خان اعظمی نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رب العالمین ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھنی ہیں، پروردگار تیرے بندوں میری تقریر میں اگر کسی طرح کی کوئی شرعی خامی غلطی ہوئی ہو تو ہمیشہ کی طرح آج بھی کرسی چھوڑنے سے پہلے تیرے بندوں کو گواہ بنا کر ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں، ہر شرک سے توبہ کرتا ہوں، ہر بدعت سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ دعاؤں کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور، ایک دو منٹ لوں گا، آپ اصل میں بلکہ نہیں ہے، صبر کو رخصت کیے بغیر کام ان کی بے قرار نگاہوں سے پڑ گیا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے گا، آج کل آپ جانتے ہیں کہ وقت کے غیر قانونی قانون کے خلاف ہم پورے ملک میں آندولن چھڑے ہوئے ہیں۔ اس بیماری میں بھی آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے نائب صدر کی حیثیت سے میں پورے ہندوستان کا 2 آدمیوں کو لے کے دورہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں بیمار ہوں مگر مجھ سے زیادہ میری قوم بیمار ہے، اس لیے اس قوم کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 1 سال تک تمہیں بستر سے الگ نہیں ہونا ہے، میں 3 مہینے کے بعد بستر سے الگ ہو کر گلی گلی گھوم رہا ہوں۔ اور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت امید پورٹل اشرفیہ سے پیغام دے رہا ہوں، اور یہ اشرفیہ کا پیغام امید پورٹل کے نام سے آپ کی جو جائیدادیں وقف کی ہیں وہ 5 دسمبر تک رجسٹرڈ کرنے کا گورنمنٹ نے فرمان جاری کیا ہے۔ 5 دسمبر تک آپ اپنے مدرسوں میں کیمپ لگائیے اور ان جائیدادوں کو رجسٹرڈ کروا لیجیے
ताकि वो जायदादें अंबानी और अडानी के हवाले न हो जाएं। हुकूमत चाहती है कि औकाफ के की ज़मीनों को इसी तरह से हड़प कर लिया जाए। अल्लाह के लिए बेदारी की आंखें खोलिए। कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हों, आदमी की रूह सो जाए। जहाँ जहाँ आपके कब्रस्तान हैं, जहाँ जहाँ आपके इमामबाड़े हैं, जहाँ जहाँ आपकी दरगाहें हैं, जहाँ जहाँ वक्त की ज़मीनें हैं, जहाँ जहाँ आप उसके मुतवल्ली हैं, ये उम्मीद पोर्टल के जरिए आपको सब लोग समझाने के लिए चारों तरफ आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड मुसलसल बेदार कर रहा है और मुसलसल इस काम को कर रहा है। अल्लाह के लिए अपनी जायदादों को बचाइए, ये आपके बुजुर्गों की अमानत है। इसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, वरना बाद में आप फंसिएगा और फिर चिल्लाइएगा कि इस जमीन को गवर्नमेंट ने हड़प कर लिया है। खुदा करे ये पैगाम आपके दिलों में रासिख हो जाए और आप अमल के लिए तैयार हों। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला वही सेहत दे दे जो इससे पहले उसने दिया था, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।